حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں۔ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے۔ کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب جلال لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے۔ یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصاں، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت دے۔ اور غصے کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کر، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہو وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے، اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن۔ حجاج بعد میں زندہ رہا 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے حضرت سعید ابن جبیر، چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ کیسر روم کے دربار میں نا ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اطلاع پہنچی تو اس نے کہا یہاں کوئی سردار ہونا ہے عرب کا تو لاؤ، تو ابو سفیان کو لے گئے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے انہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن بگڑے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا، میں نے کہا بادشاہ ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ کہنے لگے انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر 7 آسمانوں 7 زمینوں لو کرسی اور سب کو دیکھ آیا ہوں۔ اب اس دور میں نا جو بندہ اونٹ کی سواری پر یا گھوڑے کی سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا چاہتا تھا اسے 2 مہینے لگتے، اور یہاں قرآن کہتا ہے لیلن، پوری رات نہیں، رات کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تو آپ یہ بات مانتے؟ وہ کیسر روم چپ کر گیا، بات بڑی مشکل تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ جانا آنا یہی بڑا مشکل تھا، اور پھر آگے کی بات تو ویسے ہی برا البرا ہے۔ وہ ابھی چپ کیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے نا ایک راہب بیٹھا تھا، عبادت گزار جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ کہ جناب سنائیے۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں رات کو مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، مین گیٹ میں بند کرنے لگا تو مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند ہی نہیں ہوتا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو بلایا، جدوجہد کی، بند نہیں ہوتا۔
پھر میں نے بڑھائی کو بلایا، مستریوں کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چھت تھوڑی نیچے آ گئی ہے، دروازہ دب گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں صبح آیا نا تو خوشبو ایسی انوکھی تھی کہ وہ نا دل اور دماغ کو معطر کرتی چلی جا رہی تھی۔ رنگ ڈھنگ نہ دو، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے، ایویں دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا، میرا اجالا نہیں نور اجالا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا اتنی خوشبو، اتنا انوکھا انداز، اور پھر میں نے اچانک نظر کی تو مجھے نا وہاں